موضوع جو راستے میں ہمت ہار بیٹھے۔ یہ عمومی مشاہدہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں کسی طالب علم کی صلاحیتوں کی دھوم مچ جائے، یوں لگے آگے جا کر نہ جانے اس نے کیسی کیسی منزلیں سر کر لینی ہے۔ چند برسوں بعد اسے دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ جس سے غیر معمولی زندگی گزارنے، شہرت کمانے اور کامیابی حاصل کرنے کی توقع تھی، وہ ایک عام اوسط درجے کی زندگی گزار رہا ہے اور اسی میں مست ہے۔ دراصل کامیابی پانے کے لیے جس دشواری، جس محنت سے اس نے گزرنا تھا نہ گزرا، جو قیمت ادا کرنی تھی وہ نہ کی گئی، آسانی کو مشکل پر ترجیح دی اور ایک غیر معمولی انسان معمولی انسان کے طور پر جیا اور دنیا سے چلا گیا۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی باصلاحیت شخص کو حالات کے تھپیڑے منزل سے بہت دور لے گئے۔ اس کے حالات خراب ہوئے، روزگار کے مسائل میں یوں الجھا کہ بڑے کام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پایا۔ اسے تقدیر کہیں یا آزمائش یا کچھ اور۔ آزمائشیں آدمی کو اٹھا دیتی ہیں، وہ اپنی سکت استعداد سے کہیں زیادہ کر گزرتا ہے، مگر اسی طرح آزمائشیں آدمی کو توڑ بھی دیتی ہیں۔ وہ جو آسانی سے کر سکتا تھا وہ بھی نہ کر پایا اور سرے سے ہتھیار پھینک کر کمتر پر راضی ہو گیا۔ مختار مسعود لکھتے ہیں کہ لندن میں میری ملاقات خورشید الاسلام سے ہو گئی۔ چند سال قبل خورشید صاحب مسلم یونیورسٹی کے ممتاز طالب علم میں شمار ہوتے تھے۔ لائق فائق، خوش اخلاق، تحریر اور تقریر دونوں میں طاق۔ تمام یونیورسٹی کے لوگ ان کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ تان اس پر توڑی جاتی تھی کہ طرز تحریر میں وہ کمال حاصل کریں گے کہ اردو ان پر ناز کرے گی۔ ایک دن باہر کے ایک معتبر شخص نے ان صاحب جوہر کے لیے اپنے خط میں 2 جملے ایسے لکھے کہ سب رشک اور حیرت کا شکار ہو گئے۔ یونیورسٹی میگزین میں اس خط کی اشاعت کے بعد معاصرین نے انہیں ہمیشہ بڑے احترام سے دیکھا۔ خورشید الاسلام نے ایم.اے. اردو کی سند کے لیے شبلی نعمانی پر جو تنقیدی مقالہ لکھا وہ یونیورسٹی میگزین میں شائع ہوا۔ ہندوستان کے وزیر تعلیم نے وہ مقالہ پڑھا اور بے حد متاثر ہوئے۔ رشید احمد صدیقی کے نام خط لکھا اور دریافت کیا یہ خورشید الاسلام کون ہے جس نے اتنا اچھا مضمون لکھا۔ خورشید الاسلام کی انشا پردازی کی بے حد تعریف کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے علی گڑھ کو ایک نیا عبد الرحمن بجنوری مل گیا۔ اس کے نام کا ڈنکا بجے گا، علی گڑھ سرخ رو ہوگا اور ہم اس پر ناز کریں گے کہ ان کے جونیئر اور جاننے والے تھے۔ سرما کی ایک شام برٹن غریب نواز دکان میں سستے اوور کوٹ کو قیمت سے باہر پاتے ہوئے آکسفورڈ کی فٹ پاتھ پر کھڑا گرم گرم کاجو خرید رہا تھا کہ سامنے سے خورشید الاسلام آتے نظر آئے۔ کئی سال کے بعد ان سے ملاقات پر اچانک جی خوش ہوا اور رسمی سوال جواب کے بعد پوچھا کہ تحقیق و تنقید کے لیے لندن کی موزونیت کہیں ان کی تخلیقی تحریر اور انشا کے جوہر پر غالب تو نہیں آ گئی؟ پھر فرط شوق سے دریافت کیا ابوالکلام آزاد کے توصیفی خط کے بعد وہ کتنی کتابیں، کتنے مضامین، کتنے مقالے لکھ چکے ہیں۔ ان کے شاہکار کے لیے کتنا انتظار درکار ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش ہوئے اور پھر گہری سوچ میں ڈوبے۔ اس کے بعد جواب دیا، میں آج کل ایک اہم کام میں مصروف ہوں، انگریزوں کے لیے اردو کا قاعدہ لکھ رہا ہوں۔ میں نوجوان تھا، یہ بات سن کر میرا دل بجھ گیا۔ خورشید صاحب سے اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔
ایک انگریز مستشرق سے یہ سوال کیا کہ خورشید الاسلام طرز اور صاحب اسلوب ادیب کی حیثیت سے اس مقام تک کیوں نہ پہنچ سکے جو مولانا آزاد کے خط کی روشنی میں ان کا حق بنتا تھا؟ جواب ملا، انشاء اور آسائش کا مقابلہ تھا، آسائش انشاء پر غالب آئی۔ خورشید کا تعلق تن آسانوں کے قبیلے سے ہے۔ یہ لوگ جسم و جاں کو کسی مشکل میں ڈالنے کے قائل نہیں۔ پتا ماری اور عمر بھر مسلسل محنت ان کے بس کی بات نہیں۔ بالآخر وہ گواہی جو ان کی تحریر کو دینا تھا، اس کے لیے صرف گنے واقف حال احباب ہی رہ جاتے ہیں، وہ بھی کتنا عرصہ مجھے خبر نہیں۔ یہ تجزیہ کہاں تک درست ہے؟ میں تو صرف 2 باتیں جانتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اردو کو ایک بڑے انشا پرداز کا گھاٹا پڑ گیا، علی گڑھ کو دوسرا عبد الرحمن بجنوری میسر نہ آ سکا۔ دوسری یہ کہ جب بھی کسی آدمی کے دل میں آسودگی اور خوشی باشی کی جنگ دیگر آرزوؤں اور خواہشوں کے ساتھ لڑی گئی، اس میں فتح ہمیشہ آرام طلبی کو ہوتی ہے۔ استثناء کی صورت یہ ہے کہ وہ جنگ ایک اصول اور عقیدے کی خاطر کسی سرپھرے کے دل و دماغ میں لڑی جائے۔